بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. حضرات، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید اور اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر ایمان لانا دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی معبود ہے جس کے لیے سجدہ روا ہے. وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے پیشانی جھکانا جائز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے کسی کے سامنے پیشانی کو جھکانا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی، اسی عقیدے کی دعوت دی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی پیغام دیا اور سب نے یہی پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندگی کے لائق ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. وہی اس لائق ہے کہ اس سے مرادیں مانگی جائے. وہی اس لائق ہے کہ اس سے نفع و نقصان کی امید کی جائے. وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور ایک دانہ بھی زمین سے اگتا ہے تو اللہ کے حکم سے اگتا ہے. لہذا غیر اللہ کے سامنے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. نہ کسی آستانے پر سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی اور در پر سجدہ کرنا جائز ہے. سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، آستانوں پر سجدہ کرتے ہیں یا کسی اور در پر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وہ اللہ کی خدائی میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی بندگی میں کسی اور کو پارٹنر بنایا جائے. یہ شرک اتنا سنگین عمل ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا
کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان لے کے جائے گا اور اللہ کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کر دے گا، چاہے تو اس کے سارے گناہ اسی وقت معاف کر دے، یا چاہے تو اس کو جو عذاب اس کے لیے طے ہوگا اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی آخرکار اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں توحید کی بنیاد نہیں ہوگی، ایمان کی بنیاد نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل کر دے، یا اس کے جو گناہ ہوں گے اس گناہ کی سزا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو آج دنیا سب سے زیادہ جس سلسلے میں گمراہی میں مبتلا ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ لاکھوں خداؤں کے سامنے دنیا جھکتی ہے، سر جھکاتی ہے، سانپوں کے سامنے، بچھیوں کے سامنے، بندروں کے سامنے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے سامنے انسان جھکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے، اور انسان کے لیے اس سے زیادہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی جانور کے سامنے جھکے، وہ کسی درندے کے سامنے جھکے، وہ کسی سانپ اور بچھو کے سامنے جھکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے۔ یہ پیشانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکے، یہ پیشانی کی توہین ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ گمراہی کا آخری انتہا ہے۔ تو انسان جب ایک اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے اور ایک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور یہ سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ نے فرض کیا ہے نماز کی صورت میں، اگر تم اللہ کے سامنے جھکو گے، نماز کی پابندی کرو گے، تو پھر تم کو دنیا کی کسی اور چیز کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور سے امید لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کئی خداؤں کو شریک کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے دماغ میں کتنی الجھن ہوتی ہے اور کتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی صورت میں عطا کی ہے، لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات بندگی کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں بیماری بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں تندرستی بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ کہ بیمار جب انسان ہوتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت بھی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اسی کے ہاتھ میں دولت ہے اور اسی کے ہاتھ میں فقیری بھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بیٹا اور بیٹی کا اختیار بھی ہے،
جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے، اور حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں توحید پر گفتگو چل رہی، شرک پر گفتگو چل رہی، ایمان پر گفتگو چل رہی ہے، لیکن اللہ و تعالیٰ نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے ان لوگوں کے آنکھوں پر جو سچائی کو سمجھنا نہیں چاہتے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ سچائی کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، سورج کی روشنی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی انسان کو زبردستی دکھا نہیں سکتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرے گا، اپنی ویویک کا استعمال نہیں کرے گا، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرے گا، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو توحید کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور توحید کی جو دولت عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں، اللہ سے امید رکھیں، اور ایک اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ حوالے کر دیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارا پروردگار اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔